بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات على محمد حاضرین یوم جمعہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی تلقین، نصیحت، وصیت کرتا ہوں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیکوکار بن جائے۔ جب پرہیزگار اور نیکوکار انسان بن جائے گا تو پروردگار کا لائق بندہ وہی کہلائے گا، ورنہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر کے یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے لائق بندے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے لائق بندے نہیں بن سکتے جب تک اس کی بندگی، جب تک تقوی الہی کو اختیار نہ کر لیں۔ اور اللہ نے ہماری رحمت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ہماری ہدایت کے لیے امام علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات پر۔ کہ جنہوں نے ہر طریقے سے ہماری ہدایت کی ہے، ہر طریقے سے ہم کو بتایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے، اور احادیث کریمہ بھی موجود ہے آپ کی کہ انسان اگر اسی پر عمل کر لے تو اس انسان کی زندگی بہتر سے بہتر بن سکتی ہے۔ بہرحال بہت ہی اچھا موقع اور بہت ہی اچھا دن، مبارک مہینہ بھی ہے، مبارک دن بھی ہے۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا جو پہلا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، یعنی مسلمانوں کی جو عید کا دن قرار دیا گیا ہے وہ عید کا دن جمعے کا دن بھی ہے۔ اور سب سے بڑی عید کا دن وہ ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ نہ کرے، یعنی انسان کوئی گناہ نہ کرے، یہ سب سے بڑا عید کا دن ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ محو سیئات ہے، جتنے بہت سارے نام آپ احادیث میں جا کر ماہ رمضان کے دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ماہ رمضان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور میں نے اسی ماہ رمضان کے حوالے سے آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، جو اکثر افراد اسی آیت پر پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ اگر اس آیت میں غور کریں، آپ اگر اس آیت میں غور کریں، اس آیت کا مطالعہ کریں، تو اس آیت میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کا ذکر اس آیت کے ذریعے سے کر دیا ہے۔ روزہ رکھنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔
یعنی یہاں پر یہ بتا دیا کہ انسان کا جو عمل ہے، انسان کی جو زندگی ہے، انسان کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پروردگار عالم نے بہت سارے راستے فراہم کیے ہیں۔ کبھی نماز کا راستہ بنایا، کبھی روزے کا راستہ مہیا کیا، کبھی حج کا راستہ بنایا، کبھی خمس کا راستہ بنایا۔ یہ سب راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ انہی عبادت میں سے ایک عبادت ہے روزہ، یعنی روزہ ماہ سیام، صوم، یعنی ہر چیز کو ترک کر دینا، ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ سوامہ سے ہے، مادہ اس کا صاد واو میم، اصلی جو لفظ ہے وہ صاد واو میم، اسی سے بنا ہے سیام۔ سیام مانے ترک کرنے کے ہیں، اور روزہ یعنی صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، وہ اذان نہیں جس میں ہم لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے ابھی نہیں ہوا ہے، یہ والی اذان نہیں، بلکہ کون سی اذان؟ جو اذان کا واقعاً وقت ہے، اس اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑنا، اور وہ باتیں کہ جن کو بتایا گیا ہے کہ ان باتوں کو نہ کیا جائے، وہ تمام باتوں سے رک جانا، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پروردگار نے کیا کہا اس آیت میں کہ ایک تو بندگی کا ذکر کیا ہے، دوسری بات اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا کیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ رکھا گیا تھا۔ یعنی اللہ نے یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ پیغمبر کی امت ہے، رسول کی امت ہے تو ان کے اوپر سختی برتی جا رہی ہے، نہیں تم روزہ رکھو، نہیں تم بھوک اور پیاس کا سامنا کرو، نہیں، بلکہ یہاں پر علیکم السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بلکہ سختی برتی جا رہی ہے، وہاں پر ہدایت کی جا رہی ہے۔ دیکھو تم سے پہلے بھی امتیوں پر روزہ رکھے گئے تھے، یعنی اس آیت کے ذریعے سے دلاسا دیا جا رہا ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم پہلے نفر نہیں ہو، پہلی امت نہیں ہو کہ تمہیں کے اوپر روزہ واجب قرار دیا ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزہ واجب قرار دیا ہے، ان کے اوپر بھی ہم نے روزہ لکھ دیا تھا، اور وہ بھی روزہ رکھتے تھے، تم بھی روزہ رکھتے تھے، بس طریقے الگ الگ تھے۔ ان کی شریعت میں طریقہ الگ ہے، پہلی کی شریعت میں طریقہ الگ تھا، اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں آ کر اس کا ہدف اور روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ ہدف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے گا تو پروردگار اسے متقی بنا دے گا، پروردگار اسے پرہیزگار کر دے گا۔ لیکن کیسے روزہ رکھے گا؟ جیسے ہم رکھتے ہیں روزہ تبھی متقی ہوں گے، جیسے ہم رکھتے ہیں روزہ تبھی ہے نا پرہیزگار بنیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کی کنڈیشن ہے کیسے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، فکر کا بھی روزہ ہو، ہر ایک بات کا، یعنی ہر ایک چیز سے انسان جب دور ہوتا چلا جائے گا تو اسی کو روزہ کہا جائے گا۔ اور جناب شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ وہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، یہ روزہ نہیں ہے اس کا، بلکہ آنکھ کا گناہ کر رہا ہے، کان کا گناہ کر رہا ہے، زبان کا گناہ کر رہا ہے، قدموں کا گناہ کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ روزہ ہے، روزے دار ہے، تو یہ اس کی بھول ہے، وہ روزے سے نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جب روزہ رکھے تو آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کا انسان کو، اعضاء و جوارح کا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہدف کیا ہے، مقصد کیا بیان کیا؟ متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، یہ انسان جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اس کی وجہ سے کیسے متقی بن سکتا ہے؟ یعنی آپ کبھی سوچے، غور کریں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان متقی بن جائے گا، وہ چیزیں جس سے رکنے کا حکم دیا گیا اس سے رک جائے تو متقی بن جائے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جتنی بھی بیماری ہے اس کی جڑ ہے شکم، جتنی بھی بیماری ہے اس کی جڑ شکم ہے۔ اگر انسان کے دماغ میں فتنہ پیدا ہوتا ہے تو جڑ کیا ہے؟ شکم ہے۔ اگر انسان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے تو جڑ کیا ہے؟ شکم ہے۔ اگر انسان برے کاموں میں ملوث ہوتا ہے تو جڑ کیا ہے؟ شکم ہے۔ اور اس کی دلیل بھی میں دے دوں،
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم مجھے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہا کہ کس لیے ہدایت نہیں ہو سکتی، کہ ان کی فکر ویسی فکر نہیں ہے جیسی ہماری ہے، ان کی آنکھیں ویسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے، ان کے کان پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، کانوں کی نہ بات کی ہے، نہ زبان کی وہاں بات کی ہے، نہ فکر کی وہاں بات کی، بلکہ کیا کہا، ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب شکم کو انسان پاک کر لیتا ہے تب اس کو کہیں جا کر ہدایت نصیب ہوتی ہے، تب کہیں جا کر وہ متقی بنتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، خمس نکالتا رہے، لیکن اگر شکم کو پاک نہ کرے تو اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہوگا یہی کہ امام سامنے کھڑے ہو کر آواز دیتے رہیں گے، بندہ سننے کے بعد بھی امام کی طرف بڑھ کر نہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسان روزے کے ذریعے سے متقی بنتا ہے، روزے کے ذریعے سے پرہیزگار بنتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس روزے کے ذریعے سے پرہیزگار اور متقی بن جائیں۔ اس روزے کے ذریعے سے جیسا حق دیا گیا ہے ویسے روزہ رکھیں۔ اب روزے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں بیان کیا؟ ایک فلسفہ یہ ہے کہ متقی بن جائے، دوسرا علماء نے بیان کیا، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب بھوک اور پیاسا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بھوکے ہیں تو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے، اس کو سوچے، ذرا تصور کریں کہ ہم جب اتنے پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی ہونے کے بعد بھی ہم پی نہیں سکتے، ہمارے پاس کھانا ہونے کے بعد بھی ہم کھا نہیں سکتے، لیکن جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ بھوکا اور پیاس میں کیسا رہتا ہوگا۔ لہذا روزے کے ذریعے سے اللہ نے بندگان خدا کی ہدایت کی ہے، یہ کہا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرے، ایک دوسرے کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے بارے میں سوچے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہمارے پاس گاڑی آ جائے، ہمارے پاس بنگلہ ہو جائے، ہمارے پاس گھر ہو جائے، ہمارے پاس بہترین بائک ہو جائے، صرف اپنے بارے میں نہیں، بلکہ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو کہیں ہمارے قریب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہوں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں، اور بہترین مہینہ ہے، واقعاً مغفرت والا مہینہ، توبے والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہے۔ میں نے کل مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب آدمی کسی ٹریننگ پہ جاتا ہے، کہیں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو 1 مہینہ یا 3 مہینہ دیا جاتا ہے، اور ٹریننگ کا موقع ایک ہی بار دیا جاتا ہے۔ ایک بار میں جتنا سیکھنا ہے سیکھ لو، بار بار تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ آرمی میں گیا، ایک بار ٹریننگ کی، اب ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو میدان میں اتار دیا، اب جاؤ تمہیں جو کرنا ہے، دشمن کو مارنا ہے وہ سب کرو، لیکن اب تمہیں دوبارہ ہم موقع نہیں دیں گے کہ تم آ کر ٹریننگ کرو۔ یہ دیکھیں، یہ بندگان خدا ہیں، یعنی یہ لوگوں کی زندگی ہے۔ لوگ ایک بار ٹریننگ دیتے ہیں اور ایک بار دینے کے بعد میدان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ بار بار ہر سال وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں ٹریننگ دیں گے، آؤ تم اپنے جینے کا سلیقہ سیکھ لو، آؤ تم اپنی تربیت کر لو، آؤ تم اپنے نفس کو سدھار لو، آؤ تم اپنی فکر کو بہتر بنا لو۔ اور اگر اس ماہ مبارک رمضان میں نہ ہم نے اپنی فکر کو سدھارا، نہ ہم نے اپنی زندگی کو سنوارا، نہ ہم نے اپنے آپ کی تربیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، تو یقین جانیے ہمارے ماہ رمضان میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے تربیت کے لیے، ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے خود سازی کے لیے، اپنے نفس کو پہچانے انسان، اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح خالی صبح اٹھے، نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، ہم بہتر بن گئے؟ نہیں، وہ چیزیں جو درک کرنے والی ہے، جو احساس کرنے والی ہے، وہ جو گناہ ہم سے ہو رہے تھے اس گناہوں سے دور ہونا ہے۔ آج ہمارے اعمال ہم کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے، کیوں نہیں پہنچا پاتے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے اعمال کے اوپر اتنی گرد جم چکی ہے کہ وہ اعمال ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گرد جو ہے وہ گناہوں کی گرد ہے،
یہ گرد جو ہے وہ تکبر کی گرد ہے، یہ گرد جو ہے وہ حسد کی گرد ہے، یہ گرد جو ہے وہ فتنے کی گرد ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ سے فتنہ نہ دور کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ سے حسد کو دور نہ کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو غیبت اور برائی سے دور نہیں کریں گے، تب تک ہم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریب ترین بندے نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو ماہ مبارک رمضان ہم کو دیا ہے، ہم نے اس ماہ مبارک رمضان کو درک کیا ہے، دعا کرے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ مجھ سے جو بھی پہلے گناہ ہو چکے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اے میرے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ پروردگار تو غفور الرحیم ہے، یقیناً تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو نعمتوں کو نازل کرنے والا۔ ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال قبول ہونے کا سبب بنتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہو پاتے گناہ کی وجہ سے۔ لہذا پروردگار وہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، پروردگار اس کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ یہاں پر جو بھی حاضرین آئے ہوئے ان کی جو بھی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرجع تقلید سید علی سیستانی صاحب، مرجع تقلید خامنہ صاحب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا حجت عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقرآن حمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حاضرین یوم جمعہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے چھوٹے بھائی، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں کہتا، وہ میری تائید کرے اس بات کی۔ میرے جو جوان بھائی ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں، ان کے لیے تمام باتیں رہتی ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بات پہ ایسا ہو جائے تاکہ وہ اگر عمل نہ کرتے ہوں تو عمل پیرا ہو جائیں۔ یقین جانیے دنیا کچھ دینے والی آپ کو نہیں ہے۔ خود دنیا کے بارے میں یہ کہا گیا دنیا ایک سانپ کے مانند ہے، اوپر سے چمکدار اور اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے۔ جیسے سانپ میں دیکھا ہوگا آپ نے، اوپر سے چمکدار ہوتا، نرم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر جائیے تو اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے بارے میں کہا گیا دنیا بھی ایسے ہی چمکدار ہے، جتنی چیزیں لیتے چلے جائیں گے کم آپ کو نظر ہوتی چلی جائے گی، لیکن جب وہ اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، جس کو اللہ نے مغفرت والا مہینہ کہا ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ لہذا تمام چھوٹے بھائیوں سے، تمام جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، میں ان سے یہ التماس کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ نہ سوچے کہ ہم گجراتی میں پڑھیں گے، ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، نہیں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہ ایک مہینہ ہے، ایک مہینے میں پڑھنا سیکھیں، نہ کہ گجراتی پڑھیں۔
एक महीने में ये पढ़ना सीखें। और अगर वाक़ईन एक महीने में पढ़ना कोई सीखना चाहेगा तो उसको कुरान पढ़ना आ जाएगा। गुजराती भी पढ़े, साथ साथ एक महीने में कम से कम पढ़ना सीखे। हम क्या करते हैं, जब माह मुबारक रमज़ान आता है लोगों को देखते तो हमारे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती, काश हमने भी कुरान पढ़ा होता तो आज इनके साथ हम भी कुरान पढ़ रहे होते। आप सोचें ज़रा, जिस मासूमीन अलैहिस्सलाम का हम दम भरते हैं और जब उनको ये पता होगा कि ये हमारा चाहने वाला है, इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो क्या कैफियत होगी, क्या गुजरेगी। लिहाजा जब हम उनके चाहने वाले हैं तो हमें चाहिए कि हम कुरान को तो पढ़ें। लिहाजा गुजराती के साथ साथ कम से कम वो जवान, वो भाई जो नहीं पढ़ पाते हैं, किसी से बात करें, किसी से बोले कि हमको कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है और कुरान जाकर वहाँ पर सीखें। लेकिन अब ये ना करें कि जो उसके पास वक्त है, जो हमारे पास वक्त है, हम वो दे सकते हैं, पढ़ना भी आपको है, वक्त भी आपका होगा, ये नहीं, बल्कि पढ़ाना उसको है जो उसके पास वक्त हो, आप उसके पास जाइए, उससे पढ़िए, ताकि माह मुबारक रमज़ान में कुरान पढ़ना आ जाए। और जब अगले साल आए तो ये अफराद जो यहाँ पर बैठते हैं गिरोह की शक्ल में, इनके अंदर, इनके में शामिल होकर हम भी कुरान की तिलावत करें। एक बात। दूसरी, बहरहाल अहले मौवा से ये बात कहना बेकार है, क्योंकि वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। बहुत जसारत के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं, और मैं ये अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा हूँ, ना किसी की सुनी हुई, बल्कि इस मिंबर के तकाज़े को समझते हुए आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। आपको करना न करना आपका काम है, रोज़ महशर आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने रूए ज़मीन पर जिसको अपना घर कहा है वो है मस्जिद। और आप अगर रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को उठाकर देखिए तो जितने भी पैगाम पहुँचाए हैं वो मस्जिद से पहुँचाए हैं। जितने भी पैगाम पहुँचाए मस्जिद से पहुँचाए। मस्जिद थी वहाँ पर, रसूल अल्लाह ने मस्जिद बनवाई थी, वहाँ पर लोगों के मसाइल हल किए जाते थे, लोगों के सवालात होते थे, सारी बातें होती। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि 11 महीने आपने कहीं भी नमाज पढ़ी हो, कम से कम 1 महीने मस्जिद में आना तो शुरू करें। ये 1 महीने जब आप मस्जिद में आएंगे तो 1 महीने की वजह से आपकी आदत पड़ जाएगी और वो आदत आपकी इबादत में बदल जाएगी। लिहाजा आप यही सोचेंगे अभी भी हम घर में पढ़ लें, अभी भी हमारी नमाज यहाँ हो जाएगी, तो ये सही तरीका नहीं है। अल्लाह आपको अपने घर में बुला रहा है और बुलाने के बाद हर एक चीज़ की जज़ा डबल रखी है उसने। अभी तक मस्जिद में जाने का सवाब 1 था तो अब माह रमज़ान में मस्जिद में जाने का सवाब डबल हो गया है। अभी तक बैठने का सवाब कम था, अब माह रमज़ान में जब आएंगे तो बैठने का सवाब डबल हो जाएगा। तो लिहाजा मस्जिद की अहमियत को समझें। मस्जिद रोज़े महशर गिरिया करेगी। आप सुनते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनते हैं, कैसे भुला देते हैं। उलमा शिकायत करेंगे, मस्जिद शिकायत करेगी, कुरान शिकायत करेगा, या ये खाली हवा में आप उड़ा देते हैं कि ये हदीस है चलो होगा। नहीं, रोज़े महशर गिरिया करेंगे। अगर मस्जिद में इतनी कैपेसिटी है, मस्जिद में इतनी जगह है तो कहीं और जगह शुरू कर दिया जाए, तो ये तो हो सकता है। लेकिन एक जगह बिल्कुल मस्जिद खाली पड़ी है और मोमिन इधर उधर टहल रहे हैं, तो ये तरीक़ा कहीं से भी सही नहीं है। आप जाने, आपका ईमान जाने, बात कहना मेरा काम था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और एक बात, मेनू जो लिस्ट आती ना उसको देखकर कहीं मत जाइए। ये जो आती है आज तो यहाँ वो होगा, वहाँ वो होगा, वहाँ वो होगा, इसको देखकर मत जाइए, बल्कि ये देखकर जाइए कि परवरदिगार हमारे इस अमल से कितना राज़ी हो रहा है। खुलूस नीयत के साथ अल्लाह के लिए कम से कम अपने कदम को मस्जिद के लिए निकाले, मस्जिद में जाएं और जाने। अब आप ये देखें कि वहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये मिलेगा, तो ये चीज़ सही नहीं है। लिहाजा इस फिक्र को भी अपनी बदले। एक और बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो कुरान खानी होती है, बहुत से बच्चे, बहुत से अफराद ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर भी शिरकत करते हैं। बस आए, जल्दी से पढ़ा, पढ़ने के बाद दूसरी जगह पहुंच गए, वहाँ भी पढ़ा, फिर तीसरी जगह पहुंच गए। ये इनाम की लालच में ये काम ना करें कि यहाँ पे भी मिल जाएगा। बहुत माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखें कि परवरदिगार हमें कितना इनाम देने वाला है। बंदे इनाम देंगे तो अपनी हैसियत से देंगे, अल्लाह इनाम देगा तो अपनी हैसियत से देगा। अल्लाह वाला इनाम ले। ये नहीं कि यहाँ पर हमने यहाँ भी पूरा नहीं किया, वहाँ भी पूरा नहीं किया, वहाँ भी पूरा नहीं किया, मालूम हुआ कि माह मुबारक रमज़ान में हम एक कुरान भी ख़त्म ना कर सके, सिर्फ इनाम के चक्कर में इधर से उधर टहलते हुए नज़र आते रहे। लिहाजा ये काम भी
ہم نہ کریں۔ اور گزارش یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ ہو سکتا ہے صدقہ دیں، خیرات کریں۔ ایک بات پڑھنی تھی، وقت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا تھوڑی سی بات وہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر۔ دیکھیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے، ہم جب کہیں شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی بھی تحقیق کرتے ہیں، لڑکے کی بھی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بزنس کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمیں کہیں اسکول میں پڑھانا ہوتا ہے تو اس اسکول کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کی بھی تحقیق کرتے ہیں۔ جب سارے کام ہم پہلے سے پہلے اس کو منظم کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنے آپ کو منظم کرنا پڑے گا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو اس طریقے سے منظم کریں کہ اخلاق کا درس رکھیں۔ ہمارے بچوں میں اخلاق نہیں پایا جاتا، کہتے تو اپنے آپ کو شیعہ ہیں، واقعاً اخلاق نہیں پایا جاتا۔ بہت افسوس کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بات کر لیجئے، ابھی تھوڑی سی بات ان کے گرا گزر جائے تو وہ ہڑک کے بات کریں گے، آپ سے بدتمیزی سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد اثر یہ ہوگا کہ سلام دعا چھوڑ دیں گے۔ یعنی آج کے دور میں اگر کسی کو کچھ سمجھایا جائے تو وہ مصیبت ہے۔ آج کے دور میں کسی کو کہنا وہ مصیبت ہے، اور مصیبت اس طرح کہ یہ ادھر سے وہ ادھر سے یہ اس طرح سے، اور ایک کے ساتھ دوسرا فتنہ پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو فتیل لوگ ہیں، یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں رسوا ضرور ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، آج لوگوں کی نظر میں وہ اچھے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں فتنہ والے کبھی اچھے نہیں بن سکتے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان تربیت اچھی کرے، اخلاق کے درس رکھے، احکام کے درس رکھے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم گئے، نماز پڑھا ہم نے، اس کے بعد افطاری کھائی، افطاری کھانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہاں انعام اچھا ملے گا، وہاں چلے گئے۔ قرآن پڑھا، ابھی قرآن ختم ہی ہوا تھا، 1 مہینہ ملا ہے، صرف 1 مہینہ۔ 1 مہینے میں اپنے نفس کو سنوار سکتے، بنا سکتے، بہتر کر سکتے۔ یہ جو مسئلے مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ جو یہاں پر احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ یہاں پر اخلاق بیان ہو رہا ہے، کم سے کم اس کو تو سنیں، اس کو تو غور کریں۔ اور اگر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ بہت سارے لڑکے ہیں، وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کیا جائے تو ان کو بتائیے اس ٹاپک پہ بات کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ماہ مبارک میں اپنے آپ کو سنوارے، بہتر بنائیں۔ اگر بہتر نہ بنایا تو یقین جانیے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ورنہ ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ ایک فیملی تھی، بس آخری بات، وہ کہیں جا رہی تھی گھومنے کے لیے، تو اس نے ٹیکسی کو ہائر کیا۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیے آپ، اس نے ٹیکسی کو ہائر کیا۔ ٹیکسی کو ہائر کرنے کے بعد چھوٹا بچہ، قریب 1 سال کا 2 سال کا بچہ تھا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹیکسی پہ بیٹھا وہ فوراً ڈرائیور کے پاس چلا گیا۔ اب جب ڈرائیور کے پاس گیا تو ماں بہت چاہ رہی میرے پاس آ جائے، کیونکہ بچہ تو ماں کے پاس آتا ہے۔ جب ماں کے پاس نہ آیا تو باپ نے بڑی کوشش کی باپ کے پاس آ جائے، باپ کے پاس بھی نہیں آیا۔ یہ بچہ ڈرائیور جو انجان، جانتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پہچانتا، اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب ماں کوشش کر رہی ہے، باپ کوشش کر رہی ہے، اور یہ نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جا رہے تھے، کہیں ان کو جانا تھا، یہ ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ پہ ابھی اترنے والے تھے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اب اپنے بچے کو لے لے تاکہ ہم جائیں۔ نہیں آیا تو ایک مرتبہ موبائل نکالا۔ موبائل نکالنے کے بعد، آج کل آیا موبائل میں ہیلو گوگل، ہائے گوگل، جو پوچھے وہ بتاتا ہے۔ موبائل نکالنے کے بعد موبائل میں کہہ رہے ہیں گوگل میرا بچہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ جب اس طرح سے تربیت کی جائے گی تو یقین جانیے بچہ ایسا ہی نکلے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے نہیں رکھنا۔ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو گوگل کے سہارے چھوڑ دیا تو یقین جانیے کہ کل ہماری جب باری آئے گی تو وہ بھی گوگل کے سہارے ہم کو چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی گوگل سے پوچھنا پڑے گا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں پانی کیسے ملے گا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں کھانا کیسے ملے گا۔ تو گوگل کے سہارے اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو بہترین عالم کا انتظام کرے، بہترین مربی کا انتظام کرے۔ اور جب بہترین مربی اور عالم انتظام ہوگا تو تب کہیں جا کر بچہ بہتر سے بہتر بنے گا، ورنہ وہ کچھ سمجھنے والا نہیں ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تو جو آسا اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال الامام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ وعلى سيدة النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله۔ وعلى الحسن المجتبى عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وحسين شهيد بكربلاء عليه السلام۔ وعلي بن الحسين عليه السلام۔ ومحمد بن علي عليه السلام۔ وجعفر بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وموسى بن جعفر عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلي بن موسى عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ومحمد بن علي عليه السلام۔ وعلي بن محمد عليه السلام۔ والحسن بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على محمد والحجة القائم المنتظر المهدي عليه الصلاة والسلام۔ ایک بات اور سن لیں کہ یہ جو روزے کا وقت ہے تو روزے کے وقت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ترک سحر کر دیں۔ یعنی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان کے وقت ترک سحر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کھلنے میں ٹائم لگ جائے، مشین ہے اس کو چلانے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے، پاور نہ آئے تو اذان تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ نہ کرے کہ اذان سنے تب ترک سحر کرے، نہیں، بلکہ کم سے کم 15 منٹ 10 منٹ پہلے ترک سحر کر دے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے آپ نے یہ جو روزہ رکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جب افطار کرے تو اذان جیسے ہو، بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ اذان سنتے ہی افطار کر لیتے ہیں، تو جو اذان سن کے افطار کر لیتے ہیں وہ 2 منٹ 3 منٹ رک کر افطار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے جلدی لگا دیا ہو، گھڑی ہے، ڈیجیٹل گھڑی ہے، کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے، گھڑی ہے کبھی سیل ختم ہو گیا ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مسجد میں آئے اس کو دیکھ کر اذان لگا دی اور ہم اس میں ہیں کہ اذان تو ہو گئی، تو یہ بات شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ آپ کو وقت معلوم ہے، آپ اس وقت پہ روزہ کھولیں۔ اذان کبھی کبھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لہٰذا 2 منٹ بعد کھولیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ترک سحر پہلے کر لیں، لہٰذا یہ بڑا خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں، بعد میں ایسا نہ ہو کہ اذان ہو رہی تھی اور ہم پانی پی رہے تھے ویسے ہی اذان ہونے لگے، اب بتائیے ہمارا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو یہ نہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی